کہ ایک اور گھریلو ملازمہ مالکان کے تشدد کا شکار ہو گئی۔ معمولی غلطی پر مالکن اور اس کی والدہ نے ڈنڈوں سے مارا، منہ میں ابلتا ہوا پانی بھی ڈالا۔ شمالی چھاؤنی پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ زخمی ملازمہ کا سروسز ہسپتال میں علاج جاری ہے۔ اسی پر تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر بتائیے۔ بالکل ایکسی 10 کے علاقے میں گھریلو مالکن نے جو ہے گھریلو ملازمہ کو بدترین شدر کا نشانہ بنایا ہے۔ شدر کا نشانہ بننے والی گھریلو ملازمہ کا نام جو ہے وہ مقدس ہے اور اس کی عمر جو ہے وہ 15 سال کے قریب ہے۔ مالکن فرا بی بی نے کمپن گھریلو ملازمہ مقدس کو ڈنڈوں اور چھوٹوں سے بدترین شدر کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ بچی نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے جو ہے بدترین شدر کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ظالم مالکہ نے ملازمہ کو گرم پانی زبردستی جو ہے وہ فراخی دی، جس کے بعد بچی کی جو حالت ہے وہ خراب ہوگی۔ بچی کا شور سن کر ہمسایوں نے جو ہے وہ پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شدت زدہ گھریلو ملازمہ کو فوری جو ہے وہ اسپتال منتقل کیا، جہاں جو اس کا علاج ہے وہ جاری ہے۔ اس وجہ سے بعد میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جو کہ ظالم مالکن تھی ملزمہ جو فرق اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور اس وجہ سے جو اسپیکنٹ اویس شفیق نے سرحد اسپتال میں زخمی گھریلو ملازمہ کی عیادت کی اور اس کی خیریت بھی جو ہے وہ دریافت کی۔ اس والے سے کا کہنا ہے کہ جو مالکن ملزمہ جو ہے فرق تھی بھی اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اس والے سے کہنا ہے کہ قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں ملزمہ سے مزید تفتیش کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ اس وجہ سے اسپیکنٹ اویس شفیق کا یہ کہنا ہے کہ کم سن بچوں پر شدت کرنے والے کسی راج کے مستحق نہیں ہے اور خاص طور پر اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں جب ظالم مالکان نے گھریلو ملازمہ کو شدت کا نشانہ بنایا۔ اس والے سے کہنا ہے کہ جو ہے وہ ملزمہ سے تفتیش کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اور اس کا مکمل چلان تیار کر کے عدالت میں جایا جائے گا اور جو ملزمہ ہے اس کو عدالت سے جو ہے وہ سزا دلوائی جائے گی۔ اور اس والے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو گھریلو ملازمہ ہے اس کی ہسپتال میں جو ہے بہترین جو ہے وہ علاج کروایا جا رہا ہے۔ جی بالکل، لاہور کے علاقے عسکری 10 میں گھریلو ملازمہ پر تشدد کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ مالکن فرا بی بی نے گھریلو ملازمہ پر بدترین تشدد کیا ہے۔ تشدد کا نشانہ بننے والی متاثرہ بچی کا نام مقدس ہے اور اس کی عمر 15 سال کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ بچی کو سروسز ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق بچی کا شور سن کر ہمسایوں نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس موقع پر وہاں پر پہنچ گئی اور بچی کو وہاں سے بازیاب کروایا، بچی کو سروسز ہاسپٹل میں داخل کروایا، جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مالکن فرا بی بی کو بھی موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ بچی کو یہاں پر سروسز ہاسپٹل میں داخل کروا کر طبی امداد دی جا رہی ہے۔ متاثرہ بچی نے جو پولیس کو بیان ریکارڈ کروایا ہے اس کے مطابق بچی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، ڈنڈوں اور سوٹوں سے مالکن اس کو مارتی رہی، جبکہ اس کو زبردستی گرم پانی بار بار پینے پر مجبور کیا گیا، جس کی وجہ سے بچی کی حالت غیر ہو گئی اور بچی کو اب جو ہے طبی امداد کے لیے یہاں پر سروسز ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا ہے۔ یہاں پر بچی زیر علاج ہے اور اس وقت میں سروسز ہاسپٹل کے باہر ہی موجود ہوں۔ یہاں پر بچی کو طبی امداد دی جا رہی ہے، اس کا جی ٹھیک ہے اسامہ، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مجاہد لطیف اور مدثر حسین بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ زخمی ملازمہ کا اس وقت سروسز ہسپتال میں علاج جاری ہے اور ایک اور گھریلو ملازمہ مالکان کے تشدد کا شکار ہوئی ہے۔ شاہکوٹ کی رہائشی 10 سالہ گھریلو ملازمہ مقدس نے انکشافات بھی کیے ہیں کہ معمولی غلطی پر مالکن اور اس کی والدہ نے ڈنڈوں سے مارا، ابلتا ہوا پانی زبردستی منہ میں ڈالا، حالت خراب ہونے پر مالکان نے گھر سے باہر پھینک دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کا بڑا فیصلہ، قیدیوں پر تشدد اور جیلوں میں اموات سے متعلق تحریری حکم جاری کر دیا۔ 1 جنوری سے ستمبر تک جیلوں میں قیدیوں پر تشدد کے واقعات کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ قیدیوں پر تشدد کے خلاف درج شکایات کی مکمل تفصیلات پیش کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی بتائیے گا۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے اہم خبر کے حوالے سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ قیدیوں پر تشدد کے حوالے سے نوٹس لیا گیا ہے اور بڑا فیصلہ 1 جنوری سے ستمبر تک کی جیلوں میں قیدیوں پر تشدد کے واقعات کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان ایکسپو سینٹر میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ چور، یہ تو ہیں ڈاکو، تو یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ہم چھوٹا سا کام کریں
اور ڈاکوؤں کو ڈاکہ ڈالنے دیں, چوروں کو چوری کرنے دیں, ہمارے مستقبل کو تباہ کرنے دیں, ہمارے نوجوانوں کو مایوس کرنے دیں, یہ تو نہیں چلے گا. ہمارے پاس جو اسٹف ہے وہ, ہم بہت خوش قسمت قوم ہیں کہ پاکستان میں 40 سال تک کی عمر کے 80% لوگ ہیں. 25 کروڑ میں سے 20 لوگ 40 سال تک کی عمر کے, تقریباً جو ہے آپ 65% لوگ وہ ہیں جو 30 سال تک کی عمر کے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا ہمارے پاس زبردست قسم کا میٹیریل ہے, ہم تو بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. جبکہ دنیا میں ظاہر ہے کہ ترقی کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے ضرور ہیں, لیکن اب جو دنیا بننے جا رہی ہے, خاص طور پر یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بعد اور پھر اے آئی کے بعد, اس میں تو فاصلے کم ہو گئے ہیں. اب اگر آپ میں ٹیلنٹ موجود ہے اور ذرا سی فیسلٹی گورنمنٹ آپ کو دے دے, یعنی آپ کو اگر, ہمارے نوجوانوں کو اگر یہ فیسلٹی ملے کہ ان انٹرپٹڈ آپ کو انٹرنیٹ کی سپلائی کنیکشن موجود ہو آپ کا, اور فری لانس آپ کو جو ہے وہ آئی ٹی کے کورس کروائے جا رہے ہوں, ڈگری پروگرام میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو, ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ, اور اب آئی ٹی جو ہے ہر چیز سے انٹر ریلیٹ کرتی ہے. ظاہر ہے کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ جو آپ کی تو پوری ڈائگنوسس ہے وہ تو اب ساری کی ساری جو ہے وہ, میں دیکھ رہا ہوتا تھا میری اہلیہ بھی جو ہے وہ ریڈیولوجسٹ ہے, تو وہ تو فزکس پڑھ رہی ہوتی تھی اور وہ پتہ نہیں کیا, میں کہتا تمہارا اس سے کیا لینا دینا, انجینئرنگ تو ہم لوگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو مشین کو اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کیسے سمجھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے, اور اب اے آئی کے آنے کے بعد تو ویسے ہی بہت سارے فیئرز بھی موجود ہیں کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ضرورت رہے گی کہ نہیں رہے گی. لیکن کبھی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ٹیکنالوجی آئے تو انسانوں کی ضرورت ختم ہو جائے, ایک نئی ضرورت ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو جب یہ چیزیں ایک دوسرے سے اتنی سنک ہیں تو پھر ہمیں ہر نوجوان کو اس بات کی ضرورت ہے, ہر بچے بچی کو ضرورت ہے, ہر طالب علم اور طالبہ کو ضرورت ہے کہ ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ بنیادی کورسز بھی کروائے جائیں, آگے بھی بڑھایا جائے, اور اس اے آئی کی فیسلٹی سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو پھر ہم جو ہے کمپیٹ کر سکتے ہیں دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے ساتھ بھی, اور وہ آگے اس لیے نہیں بڑھ سکتے کہ ان کے پاس یوتھ نہیں ہے, ان کی ایک لمٹ ہے. ہمارے پاس بحر بے کنار ہے, تو اتنا بڑا ہمارے پاس سرمایہ موجود ہو, اثاثہ موجود ہو, اور ہمیں کیا چاہیے, ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں فری لانسر بنانے کے لیے یہ چاہیے کہ ہمیں پلیٹ فارم چاہیے کہ جس پہ لوگ اپنی پیمنٹ لے سکیں, ہمیں جو ہے وہ ان انٹرپٹڈ سپلائی چاہیے, ہمیں یہ سہولت چاہیے کہ آئی ٹی کی ایجوکیشن سستی کر دی جائے, ہمیں یہ سہولت چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو انکریج کر سکیں اور وہ اس فیلڈ میں آئیں. تو صرف آئی ٹی سے ہم اگلے 2-3 سال میں یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ $20-25 بلین کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, جو ابھی $3 بلین بھی نہیں ہے, صرف 2-3 سال میں. اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں کتنا فرق پڑ سکتا ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت کچھ ہمارے پاس موجود ہے. میڈیکل میں ہم کیوں ہم اتنی مہنگی مہنگی تعلیم حاصل کریں, 1.5 کروڑ روپے, 1.25 کروڑ میں ڈاکٹر کیوں بنے بھائی؟ یہ ڈاکٹر بنانا حکومت کی رسپانسبلٹی ہے, اسی کا تو ہم ٹیکس دیتے ہیں. یہ اب جو میڈیکل یا جو ایجوکیشن ہے, یہ ایجوکیشن ضلع انتظامیہ کا ڈینگی لاوا کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن جاری ہے. ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی نجی سوسائٹی رائون میں ڈینگی ٹیمز کی انسپیکشن کی گئی ہے. کنفرم ڈینگی کیس رسپانس کا بھی جائزہ لیا گیا, جبکہ گھر کے باہر ڈینگی سٹیکر چسپاں کروایا گیا ہے. ڈی سی کی ٹیموں کو ڈینگی سپرے یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. ضلع انتظامیہ کے کریک ڈاؤن کے حوالے سے اس وقت آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے. ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی نجی سوسائٹی رائون میں ڈینگی ٹیمز کی انسپیکشن کی گئی ہے اور کنفرم ڈینگی کیس رسپانس یونٹ کا جائزہ لیا گیا. گھر کے باہر ڈینگی سٹیکر چسپاں کروا دیا گیا ہے. ڈی سی لاہور کی ٹیموں کو ڈینگی سپرے یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. ضلع انتظامیہ کا ڈینگی لاوا کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن جاری ہے. ڈی سی نے کنفرم ڈینگی کیس رسپانس کا جائزہ لیا ہے اور ضلع انتظامیہ کے ڈینگی لاروے کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن جاری ہے. ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی نجی سوسائٹی رائون میں ڈینگی ٹیمز کی انسپیکشن بھی کی گئی ہے. کنفرم ڈینگی کیس رسپانس کا جائزہ لیا, گھر کے باہر ڈینگی سٹیکر چسپاں بھی کروا دیا ہے اور ڈی سی لاہور کی ٹیموں کو ڈینگی سپرے یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. ضلع انتظامیہ کی ڈینگی سرویلنس کے حوالے سے کارروائیاں جاری ہیں. مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں. عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عمران بتائیے. عمران اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اپڈیٹ کیجیے.
شہر میں مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور اسی طرح جو ہے اب ڈینگی کے جو ہے وہ پر پرزے نکلنے شروع ہو گئے ہیں اور اسی سلسلے میں ضلع انتظامیہ کی جو ہے کارروائیاں دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے آج ڈینگی ٹیموں کی انسپیکشن کی اور ای ایم ای سوسائٹی ڈرائیونٹ کی طرف رخ کیا اور وہاں پر ورکرز کی حاضری کو چیک کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی ٹیموں کے ڈینگی سپرے کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انڈور آؤٹ ڈور سرویلنس کا جائزہ لیا، خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، ہاٹ اسپاٹس کی 100% کوریج کی جائے۔ ڈی سی لاہور کا یہ کہنا ہے شہری بھی ڈینگی کی روک تھام کے اداروں کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ 24 گھنٹوں میں 1815 مقامات جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی بہتری اور مستقبل کا لائحہ عمل، چیئرمین پی سی بی محسن رضا نقوی نے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم کی تینوں فارمیٹس کی کپتانی بھی زیر بحث آئے گی۔ ڈومیسٹک کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے تجاویز بھی زیر غور آئیں گی۔ اجلاس 22 ستمبر کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں ہوگا۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں محمد اسامہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اسامہ بتائیے۔ جی بالکل، پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہتری اور مستقبل کے لائحہ عمل کے لیے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کو کرنکشن کیمپ کا نام دیا گیا ہے۔ اجلاس میں ریڈ بال اور وائٹ بال کے ہیڈ کوچز بھی شریک ہوں گے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے سینئر عہدیداران اور ڈومیسٹک کرکٹ کے آفیسرز بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس 22 ستمبر کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی پاکستان کرکٹ ٹیم کی بہتری اور آئندہ کے لائحہ عمل پر مشاورت کریں گے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اجلاس میں قومی کرکٹ ٹیم کی تینوں فارمیٹس کی کپتانی بھی زیر بحث آئے گی۔ ڈومیسٹک کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ میں گیپ کم کرنے کے لیے تجاویز بھی زیر غور آئے گی۔ اس اجلاس صدارت چیئرمین پی سی بی محسن نقوی خود کریں، جس میں تمام اعلیٰ عہدیداران کو طلب کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسامہ۔